السلام علیکم دوستو، کہانی جلے پیر کا دوسرا اور آخری حصہ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ کیسی ہے ہماری رجو؟ ثریا عافیہ اور مافیہ کی ماں رجو کے گھر آئی ہوئی تھی۔ آج پرائی ہو جائے گی ہماری رجو، نفیسہ رجو کی اماں نے دکھ سے کہا تو رجو کی آنکھیں ڈب آ گئیں۔ رلا دیا نا بیچاری کو، ثریا نے پیار سے اپنے خود سے لپٹا لیا۔ مافیہ اور عافیہ نہیں آئیں؟ رجو نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو میں پوچھنے آئی تھی کہ رات کو ایسا کیا کہا تم نے کہ صبح سے دونوں بیمار پڑی ہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، اماں سے پوچھیں اس نے کیا کھلایا تھا؟ رجو مسکرائی۔ ہاں، صبح اشفاق کی بھی طبیعت خراب تھی، پتہ نہیں کیا ہوا تھا اسے۔ نفیسہ پریشان نظر آئیں۔ السلام علیکم چاچی، اشفاق نے آتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ثریا نے جواب دیا۔ اماں، نازی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ میں ابھی ان کے گھر سے آ رہا ہوں، تو بھی چلی جا، پوچھ لے اس کی طبیعت۔ وہاں بیٹھے افراد پہ دھماکہ تھا، وہ ششدر سے اس کی بات سن رہے تھے۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا بچی کو؟ رات تک تو ٹھیک تھی، نفیسہ نے دل گرفتگی سے کہا۔ ان دونوں نے خدا بخش کے گھر کی راہ لی اور رجو دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہ گئی۔ ثریا اپنے گھر واپس آئی تو عافیہ اور مافیہ کو نازیہ کا حال بتایا، مگر وہ تو پہلے ہی جانتی تھی۔ وہ جان کر حیران ہوئی کہ وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتی۔ رات کو تو وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، مگر اب ایسا کیوں؟ دونوں نے ثریا کو رات والا واقعہ بتایا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اماں، نازی کا پیر قبر میں پھنس گیا تھا، آدھے راستے اشفاق اسے اٹھا کے لایا اور پھر آدھا راستہ وہ خود چل کے آئی، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مافیہ نے بتایا تو ثریا جہاں تہاں ہو کر رہ گئی۔ وہ ابھی نفیسہ کے ساتھ اس کے گھر گئی تھیں۔ سلمیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا، نازیہ ہی بتا سکتی ہے کیا ہوا تھا، اور وہ بے ہوش تھی۔ انہوں نے ان دونوں بہنوں کو نازیہ کے پاس جانے سے منع کر دیا اور خود دوبارہ سلمیٰ سے ملنے چلی گئیں۔ ان کی بات پر سلمیٰ کو بھی یقین نہیں آیا۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی اشفاق آیا تھا، اس نے تو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے بتایا کہ وہ کیا کرنے آیا تھا؟ ثریا کی آواز پر وہ چونکے بنا رہ سکیں۔ انہوں نے تو اشفاق سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کیوں آیا تھا، اور جہاں تک انہیں یاد تھا کہ وہ بغیر کسی کام کے نہیں آتا تھا، وہ تو یقیناً وہ نازیہ کا پتہ کرنے آیا تھا۔ شام سے پہلے اشفاق نے پھر چکر لگایا تو سلمیٰ نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے سب کچھ بتانے کو کہا۔ اس نے بلا جھجک سب اگل دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بات چھپی نہیں رہے گی۔ وہ صحن میں کھڑی پانی پی رہی تھی۔ جب سلمیٰ نے اسے دیکھا وہ ہکا بکا رہ گئی۔ نازی اپنے پاؤں پہ کھڑی تھی، اور صرف کھڑی ہی نہیں تھی بلکہ چل بھی رہی تھی۔ ان کی چیخ نکل گئی، وہ چڑھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس نے پانی پی کے گلاس گھڑے پہ رکھ دیا، اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی آئی اور چارپائی پہ لیٹ گئی۔ نازی، سلمیٰ اس کے چارپائی کے قریب آ کے بولی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، وہ دہل کے چارپائی سے دور ہو گئی۔ نازی نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھنے کے بعد وہ حقیقی معنوں میں ڈر گئی تھی۔ آج وہ پھر دیر سے اٹھی تھی، مگر چارپائی سے نہ اتر سکی۔ درد کی شدت سے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اماں نے اسے دوا دی تھی، مگر تکلیف کم نہیں ہوئی۔ شام کو جب خدا بخش گھر آئے تو سلمیٰ کے چہرے کی اڑی ہوائیں دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ سلمیٰ نے انہیں گزشتہ 2 روز کی رودات سنائی، مگر اشفاق اس میں شامل نہ تھا، کیونکہ وہ اشفاق کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کیسے جلا تیرا پیر؟ وہ نازی کے پاس گئے تو اس سے پوچھنے لگے۔ قبر کے اندر چلا گیا تھا، پھر جلن ہونے لگی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے قبر میں آگ لگی ہو۔ اس وقت کو یاد کر کے اس کی روح کانپ اٹھی۔ کون تھا تیرے ساتھ؟ کیسے گھر آئی تو؟ وہ خاموشگی نگاہوں سے اسے گھورنے لگے۔ اشفاق کے ساتھ اس کا نام سنتے ہی وہ ہتے سے اکھڑ گئے اور اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ اشفاق، وہ کیا کر رہا تھا تیرے ساتھ؟ تو چل نہیں سکتی تھی نا؟ پاؤں ٹوٹ گیا تھا تیرا تو کیا وہ تجھے اٹھا کر لایا تھا؟ ان کی دھاڑ سن کے سلمیٰ بھاگ کے آئی اور نازی پہ جھکے ہوئے خدا بخش کو پیچھے دھکیلا۔ نازی کے انداز بدلنے لگے، وہ لمبے اور گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتا وحشتناک غضب۔ سلمیٰ ششدر رہ گئی۔
میں اٹھا کے لایا تھا، اس سے میرے ساتھ آئی تھی یہ وہ بولی تو انہیں لگا جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ قریب 4-5 لوگوں کے بولنے کی آواز تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ جو اسے مارنے کے لیے دوبارہ جھکے تو اس نے انتہائی آگ بگولا ہو کے پوری قوت سے انہیں دھکا دیا کہ وہ چند فٹ دور جا گرے۔ انہیں لگا جیسے کسی پتھر کے ہاتھ اس کے سینے پہ پڑے ہوں۔ سینے سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی اور گرنے کی چوٹ الگ تھی۔ وہ درد سے کرا رہے تھے تو سلمیٰ نے آ کے اٹھایا۔ انہوں نے قمیض اتار دی، سینے پہ 2 ہاتھ چھپے ہوئے تھے۔ وہ انہیں گھورتی اٹھ کے صحن میں چلی گئے۔ جلے ہوئے پیر کے ساتھ اسے ٹھیک ٹھاک چلتا دیکھ کے اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ پھر وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ جان گئے تھے کہ وہ یہ سب نہیں کر رہی بلکہ اس کے اندر موجود کوئی اور اس سے کروا رہا ہے۔ خدا بخش کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ سامنے لکڑی کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ ان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ فوراً باہر گئے۔ گھر کے پاس ہی وہ ایک درخت کے نیچے سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی، دوپٹے سے بے نیاز۔ اس کے بال کھلے تھے۔ وہ تلملا گئے۔ جوان لڑکی آدھی رات کو گھر سے باہر، وہ بھی اس حالت میں۔ وہ مشتعل سے اس کے پاس بیٹھ کر اسے جھنجھوڑنے لگے۔ اس نے آہستگی سے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ چہرہ سپاٹ تھا۔ جی چاہتا ہے تیرا گلا دبا دوں، چل اندر۔ وہ قرائے اس کا بازو پکڑ کے کھینچنے لگے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ طیش میں آ کے انہوں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ مر جا، مرتی کیوں نہیں؟ وہ اس کا گلا دبانے لگے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گلا چھڑایا اور انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ جواباً وہ ان پر شیرنی کی طرح جھپٹ پڑی۔ اب ان کا گلا اس کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ دھان پان سی لڑکی اس وقت جنگلی بلی لگ رہی تھی۔ ان پر جھکے اس نے پوری قوت لگائی اور ان کی چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اگلی سانس گلے ہی میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ دم توڑ گئے لیکن اس کا غصہ کم نہ ہونے میں آ رہا تھا۔ اس نے زور سے درخت پہ ہاتھ مارا تو وہ جڑ سے اکھڑ کے زمین بوس ہو گیا۔ خدا بخش اس میں چھپ گئے۔ اگلی صبح ان کے گھر قیامت برپا تھی۔ صفحۂ ماتم بچھی تو پورا گاؤں آ گیا۔ ہر آنکھ اکش بار تھی اور ایک وہی تھی جو سب سے بے نیاز سو رہی تھی۔ سلمیٰ کو شک نہیں، یقین تھا کہ یہ اسی کا کام ہے۔ ان کا جنازہ اپنی آخری منزل پہ روانہ ہو چکا تھا۔ محلے کی عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں کو گئیں تو اس گھر میں ویرانی اتر آئی۔ سلمیٰ رو رہی تھی۔ یہ ان کی بیوگی کی پہلی شام تھی۔ نفیسہ ان کے ساتھ بیٹھی ان کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ نازیہ کمرے سے نکلی۔ وہ چھوٹے چھوٹے مگر تیز قدم اٹھاتی گھڑے کے پاس آ کے رکی۔ اسے ایسے دیکھ کر نفیسہ کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ پانی پی کے جا رہی تھی کہ وہ خود کو سنبھال کر گویا ہوئی، بے شرم لڑکی، ایسا بھی کیا نیند کا نشہ چڑھا ہے تجھے کہ باپ کا مرا ہوا منہ بھی نہ دیکھ سکی؟ نفیسہ نے نفرت سے کہا۔ سلمیٰ نے بھی حقارت سے نظریں پھیر لیں۔ دیکھ کر ہی سوئی تھی، الفاظ تھے یا گولہ باری؟ سب بھوچکا رہ گئے۔ نفیسہ تو اس قدر ڈر گئی کہ وہاں رکنا ہی گوارا نہ کیا، حالانکہ وہ رات یہیں گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اگلی صبح وہ اشفاق اور ایک عالم صاحب کے ہمراہ ان کے گھر پر موجود تھی۔ نازیہ سو رہی تھی تو عالم صاحب نے اس کے پاؤں پر ایک ڈوری باندھی۔ اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ سب دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ عالم صاحب کے لب وا ہوئے اور انہیں خیال تھا کہ انسان اور جن ہرگز اللہ پر ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے، اور کچھ آدمی جنوں کے مردوں سے پناہ لیا کرتے تھے، سو انہوں نے ان کی سرکشی بڑھا دی۔ اس نے اپنا پاؤں کھینچا اور وہ بھی سمجھے ہوئے تھے جیسا کہ تم نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ہرگز کسی کو رسول بنا کے نہ بھیجے گا۔ اور ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پیروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ وہ روانی سے تلاوت کر رہے تھے اور وہ پسینے سے شرابور گہری سانسیں لے رہی تھی، اور ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ پس جو کوئی اب کان دھرتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک انگارہ تاک لگائے ہوئے پاتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ نقصان کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کی نسبت ان کے رب نے راہ راست پہ لانے کا ارادہ کیا ہے۔ سر تکیے پہ پٹکتے وہ دونوں ہاتھوں سے چارپائی پہ بچھی چادر نوچنے لگی۔ اور کچھ تو ہم میں سے نیک ہیں اور کچھ طرح کے، ہم بھی مختلف طریقوں پہ تھے، اور بے شک ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں جا کے کبھی عاجز نہ کر سکیں گے، اور نہ ہم بھاگ کر
عاجز کر سکیں گے۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑو، وہ چیخنے لگی۔ اس کی آواز سے سبھی لرز گئے۔ ایسی خوفناک آواز کسی نے پہلے نہیں سنی تھی۔ کون ہو تم؟ عالم نے پوچھا۔ نہیں بتاؤں گا، وہ مسکرائی۔ اس کی نظریں ڈوری پہ تھیں۔ بتانا تو پڑے گا، وہ بھی مسکرائے۔ تم مجھے نہیں جان سکتے۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اس نے کے انتہائی قریب ہو کے سرگوشی میں کہا، جیسے چیلنج کر رہی ہو، چھوڑ دو مجھے۔ اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگا۔ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ چلائی تو کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتا دو کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ان کا لہجہ سخت تھا، مگر وہ خاموش بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی بہت بھیانک تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے مراقبے میں چلے گئے۔ انہوں نے پاؤں پہ ڈوری باندھ کر اسے نازی کے جسم میں قید کیا تھا، لیکن بے بس نہیں کر سکے۔ وہ جو بھی تھا بہت طاقتور تھا۔ اسے بے بس کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ شاید اسی کا حل نکالنے کے لیے مراقبہ کر رہے تھے۔ اس نے غور سے عالم کو دیکھا، پھر باری باری سب پہ نظر دوڑائی۔ سب خوفزدہ تھے۔ شازیہ سہم کے ماں کی گود میں چھپ گئی۔ اشفاق اسے تہا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی دہکتی آنکھیں اشفاق پہ رکیں اور اسے دیکھتے ہی چلی گئیں۔ اشفاق کا جسم دھیرے دھیرے سیاہ ہونے لگا اور وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ نفیسہ اور سلمیٰ چیخنے لگی۔ عالم صاحب نے آنکھیں کھول دیں۔ مراقبہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے غصے سے نازی کو گھورا اور وہ کہا لگانے لگی۔ عالم صاحب نے اشفاق پر کچھ پڑھ کے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ یہاں بیٹھ کے مراقبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے کل آنے کا فیصلہ کیا، یہ رات کو اس کے سرہانے رکھ دینا۔ وہ جانے لگے تو سلمیٰ کو ایک تعویذ دیا۔ مجھے اس قبرستان میں لے چلو۔ وہ اب اشفاق سے مخاطب تھے۔ نہ عالم صاحب، میرا اشفاق کہیں نہیں جائے گا۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو؟ نفیسہ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی فکر ہوئی۔ کچھ نہیں ہوگا اماں، اشفاق بولا۔ ان سب باتوں سے شازیہ بہت ڈر گئی تھی، اس لیے نفیسہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ یہی وہ قبر ہے؟ اشفاق نے عالم بابا کو وہ قبر دکھائی۔ اس قبر میں اس کا پاؤں کیسے پھنسا؟ ہاں، اس میں تو سوراخ بھی تھا۔ اور وہ کہاں گیا؟ اسے حیرت ہوئی۔ بند ہو گیا۔ اس قبر کو غور سے دیکھنے کے بعد ان کی نظر اس درخت پہ پڑی۔ وہ آنکھیں سکوڑ کر اس درخت کو دیکھنے لگے۔ اس درخت کے پاس بھی آئی تھی وہ؟ ہاں، یہاں اس کا پاؤں پھسلا تھا اور شاید دوپٹہ بھی اٹک گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آؤں گا یہاں۔ جو ڈوری میں نے اس کے پاؤں پہ باندھی ہے وہ اسے اس جسم سے نکلنے نہیں دے گی، اور جو تعویذ دیا ہے اس سے وہ اپنی کوئی طاقت استعمال نہیں کر پائے گا۔ پھر میرے لیے اسے اس کے جسم سے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ وہ قبرستان کے احاطے سے باہر نکل آئے تھے۔ سورج اپنی کرنیں سمیٹ کے ڈوب رہا تھا اور شام اپنے سائے پھیلا رہی تھی۔ سلمیٰ کو اپنے گھر سے خوف آنے لگا۔ جب سے عالم صاحب گئے تھے تب سے وہ سو رہی تھی۔ خیر سوئی تو وہ روز ہی رہتی تھی، مگر آج اس کا چہرہ خوفناک لگ رہا تھا۔ چہرے پہ سیاہ دھبے نمایاں ہو گئے تھے۔ رات گہری ہوئی تو وہ تعویذ اٹھا کے اس کے سرہانے پہنچ گئی۔ وہ جھک کے رکھنے ہی والی تھی کہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ مسلسل انہیں گھورتی رہی یہاں تک کہ وہ پیچھے ہو گئیں۔ تعویذ ابھی بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھوں پہ نگاہ ڈالی تو ان کے ہاتھوں سے سیاہ رنگ چڑھنے لگا۔ تعویذ نیچے گر گیا۔ ان کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ وہ بستر سے اٹھی، پاؤں کو مخصوص انداز میں جھٹکے دیے تو ڈوری کھلتی چلی گئی۔ پھر وہ سلمیٰ پہ جھکی جو تکلیف کے باعث بلبلا رہی تھی۔ جب اٹھی تو اس کی سسکیاں بند ہو چکی تھیں۔ اب اس کا رخ عالم صاحب کے گھر کی طرف تھا۔ اگلے دن پورا گاؤں والوں نے عالم صاحب اور نازیہ کی ماں سلمیٰ کا جنازہ ایک ساتھ پڑھا تھا۔ اشفاق ان کے گھر گیا تو وہ وہاں سو رہی تھی۔ اس نے پوری رات وہاں گزاری اور اس کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھی۔ کبھی وہ اٹھ کے اتنا سارا پانی پیتی، کبھی ادھر ٹہلتی تو کبھی ادھر۔ پھر وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد قبرستان چلی گئی اور اسی قبر کے ساتھ بیٹھ کے وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر اس کی باتیں سمجھ نہ سکا۔ شاید وہ آہستہ بول رہی تھی یا پھر کسی اور زبان میں۔ اس کا پاؤں بالکل ویسے ہی تھا، جلا ہوا، ٹوٹا ہوا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آ کے سو گئی۔ وہ اس کی چارپائی کے قریب گیا تو وہ پھر بولنے لگی۔
چلے جاؤ یہاں سے، اب اگر دوبارہ میرا پیچھا کیا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس کی آواز میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ اشفاق گھر سے باہر آ گیا۔ وہ جان گیا کہ وہ خود کسی کو نہیں چھیڑتی، اگر کوئی اسے تنگ کرے تو ہی اس کی جان لیتی ہے۔ اس دن کے بعد وہ کبھی یہاں نہیں آیا۔ گاؤں والوں کو جب ساری حقیقت کا علم ہوا تو مارے ڈر کے کئی لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میری ملاقات شازیہ سے ہوئی، جو اب اشفاق کی بیوی ہے۔ اسی نے مجھے نازیہ کی کہانی بتائی۔ اس نے بتایا کہ اب اس گھر میں کوئی نہیں جاتا اور اس کا دروازہ بھی مسلسل بند رہتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلسل دستک دے تو اپنے آپ ہی کھل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ نازیہ کی کہانی جان کے مکمل تیاری کے ساتھ اس گھر میں آتے ہیں اور ان کے اندر جاتے ہی دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر اسی وقت کھلتا ہے جب ان کی لاشیں باہر پھینکی جاتی ہیں۔ تجسس تو سب کو ہے یہ جاننے کا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، مگر آج تک کوئی جان نہ پایا۔ لوگ تو خوف کے مارے اس گھر کے پاس سے گزرتے بھی نہیں تھے کہ کہیں ان کا اگلا نشانہ وہی نہ ہو۔ میں اس وقت اس گھر کے باہر کھڑی ہوں، اس کی خستہ حالت دیکھ کر سوچ رہی ہوں کہ نازی کا کیا حال ہوگا۔ اتنے سال گزر گئے، وہ کیسی ہوگی؟ کیا اس کا پیر ابھی بھی ویسے ہی ہوگا، جلا ہوا، ٹوٹا ہوا؟ دوستو، کہانی پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔